بنی اسرائیل نے بھی کچھ ایسی ہی شکایت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر تم اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ وہ صاف ستھری غذا، بہترین غذا، فل آف نیوٹرینٹس جو آسمان سے تمہارے لیے آتی ہے، اسے چھوڑ کے تم زمین کی غذا چاہتے ہو، زمین سے نکالی ہوئی۔ زمین بہرحال ادنا ہے اور آسمان اوپر ہے، اعلیٰ ہے، لیکن بنی اسرائیل اس پر راضی نہ ہوئے۔ اب دیکھیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو تبدیلی کا مزاج ہے یا متلون مزاج ہونا ہے، اس سے بعض اوقات انسان جب ایک نعمت اس کو ملتی ہے اور اس سے اکتا جاتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، جب اس سے دل بھر جاتا ہے کسی اور چیز کو دیکھنے لگتا ہے۔ بات یہ کہ اللہ نے لذت کو، سکون کو، خوشیوں کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ دنیا میں اگر انسان ان چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگتا رہے تو وہ کہیں بھی جا کے نہیں ٹک سکتا، رک نہیں سکتا، وہ ایک کے بعد ایک چیز کے پیچھے بھاگتا رہے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں یہ سب چیزیں عارضی اور وقتی شکل میں پائی جاتی ہیں جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ان لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ اس کے لیے وہاں رکھی اور کہا کہ یہاں جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو پورا کرو، اپنی لائف کو پروڈکٹیو بناؤ، کچھ کام کرو۔ لیکن عموماً انسان مقصد پر نظر رکھنے کی بجائے خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اور بعض اوقات خواہشات کی تکمیل کی خاطر اعلیٰ ترین چیز کو چھوڑ کر، اعلیٰ مقاصد کو بھول کر ادنا اور حقیر چیزوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہی مشکل یہاں ان کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ نہیں چاہیے اور زمین کی چیزیں چاہیے، چٹپٹی چیزیں چاہیے، تو جاؤ اہبطوا مصرن، کسی شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ کہیں، ڈھونڈو پھر جا کر، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل اپنے مقصد سے غافل ہوئے اور صرف پیٹ کے پجاری بنے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانے پینے سے نہیں روکتے، وہ تو اس نے خود فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ وہ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں؟ اس چیز کو کہ انسان صرف کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بنا لے اور صرف کھانے ہی کی ورائٹی اور طرح طرح کے مشروبات اور کھانے پینے کی چیزوں ہی کی خاطر زندہ رہے اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہے، اور اس قیمت پر کہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت یعنی رسوائی اور مسکنت یعنی محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی دنیا میں ان کی کوئی عزت نہ رہی، وہ اپنی ضروریات کو بھی ترسنے لگے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے، یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گیا، مغضوب علیہم ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کا یہ غضب ان پر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے۔ انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو جو قوم اللہ کی بات ناپسند کرتی ہے، اللہ کی بات بتانے والوں کو ناپسند کرتی ہے، تو وہ ان کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت امت کے کہ آج کے دور میں جس طرح ہر طرف سے مشکلات ہیں امت کے لیے، اگر وہ اس سے نکلنا چاہے تو پھر ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی اور حدود سے باہر نکلنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔